مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ وہ مولانا صاحب کو سوال ہے پوچھنے کا قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کتاب ہے، آسمانی ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ مطلب چوتھی کتاب آسمانی ہے۔ کس پہ نازل ہوئی؟ یا رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ رسول کے قلب پہ کتنے سالوں میں نازل ہوئی؟ 23 سالوں میں تدریجاً نازل ہوئی، لیکن قرآن کا دفعی نزول بھی ہے۔ قرآن کے اندر سورتیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ کوئی سوال ہے؟ تو بچے بھی جانتے ہیں، 114 ہے۔ کتنے سورتوں کے نام یاد ہے؟ کتنا میں قرآن میرے اندر ہے؟ نہیں ہے، اصل وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن قیامت میں خدا کی بارگاہ میں گلہ کرے گا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ رسول خدا کیا فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں بھاری گران بہار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ قرآن، دوسری اطرت۔ جس نے ان دونوں کو تھاما وہ حوض کوثر پہ مجھے ملے گا۔ کہاں ہے قرآن؟ تو میں آپ سے نہیں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں تو اولویت کیا ہونی چاہیے زندگی میں؟ کس نے خلق کیا ہے ہمیں؟ وہاں صاحب یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ وہ خدا نے خلق کیا ہے، تو خدا سے بات کرتے ہیں یا خدا آپ سے باتیں کرتا ہے؟ زمان صاحب خدا سے بات کی جا سکتی ہے، خدا بھی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، تم اگر خدا سے باتیں کرنا چاہو تو تم نماز پڑھو، اور تم اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ وہ کلام الہی ہے نا۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے صرف مفہوم سنے ہوئے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ خوب کلام الہی ہے تو اپنے وجود میں کیوں نہیں اتار رہا اس کلام کو؟ بھائی دنیا میں کوئی شخص اچھا لگے، کوئی شاعر اچھا لگے، کوئی نواخوان اچھا لگے، کوئی منقبت خواں اچھا لگے، کوئی عالم دین اچھا لگے، کوئی ٹیچر اچھا لگے، کوئی خاندان میں شخصیت اچھی لگے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں، ان کا کلام بڑا اچھا ہے، دل چاہتا ہے اس نوحے کو میں سنتا رہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا لگ رہا ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ ایک شخص ہے، اس کو فنا ہے۔ آج یہ اچھا لگتا ہے، 10 سال بعد کوئی اور اچھا لگے گا، دوسرے سال کوئی اور اچھا لگے گا۔ مگر وہ کون سا کلام ہے کہ جو قیامت تک کا معجزہ ہے؟ وہ کلام جس نے کبھی پرانا نہیں ہونا، وہ کلام کہ جس کے خالق کو فنا نہیں ہے، وہ کلام جس کے باطن میں 70 اسرار ہیں۔ وہ کس کا کلام ہے؟ میں تو پہلی لیئر پہ نہیں پہنچ پا رہا۔ مجھے تو آیت سمجھ میں نہیں آتی مولانا۔ پھر میں کیسے قرآن کی آیتوں پہ یقین کروں؟ کیسے؟ میں آپ کو ساری صورتیں سناتا بھی رہا ہوں، آپ ہاں کریں گے، چلے یقین کیسے ہوگا؟ دیکھیں یقین کے مراتب ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہیں علم ایک علم ہونا ہے، ایک چیز ہے علم ہونا، آپ کو پتا ہے علم ہے، کس چیز کا آپ جانتے ہیں۔ ایک ہے عین الیقین ہونا، یعنی کیونکہ میں آنکھ سے اس چیز پہ یقین۔ ایک ہے حق الیقین ہونا، یعنی بس اتنا یقین ہے کہ وجود میں پیوست ہے۔ یعنی اب کوئی بات کہہ دے کہ ابھی یہاں سے گزر جاؤ گے فلانی جگہ پر یہ ہے، تو ہاں نہیں، علم نہیں ہے، صرف آنکھوں سے نہیں، کیونکہ میں اس شخص کے کلام پر حق رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں اب جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے یہ۔ ورنہ 100 باتیں انسان جانتا ہے، عمل نہیں کرتا، 100 باتیں دیکھتا بھی ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا۔ یہ کلام الہی میرے باطن میں کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ میں
پہلی منزل طے نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، ہم ایک شہید کی مجلس پر ہیں۔ شہید کو درجہ کس نے عطا کیا؟ قرآن۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے۔ الہی پیغام ہے، ہمیں یقین ہے اس بات پہ۔ شہید زندہ ہے، کبھی زندہ ہے تو کبھی کسی شہید سے کوئی تقاضا کیا ہم نے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تو رزق دے رہا ہوں اس کو، یعنی رزق دے رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک زمانے میں دیا ہے ایک وقت میں دوں گا، ختم نہیں۔ خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، عند ربہم یرزق، یعنی سیگا جو ہے علماء کرام، بہرحال مجھے جسارت ہوگی میں بہرحال سمجھانے کے لیے کہ کنٹینیوس کا، پریزنٹ کنٹینیوس کا سیغہ ہے، یعنی رزق پا رہے ہیں، پا رہے ہیں، مسلسل پا رہے ہیں۔ میں نے کسی شہید سے متصل ہوا آج تک زندگی میں؟ کیسے ہوتا؟ مجھے قرآن کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اب جب میں یقین نہیں کروں گا تو میں کیسے اس دنیا کے تعلق کو توڑوں گا؟ میں نہیں توڑ سکتا۔